بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ سورۃ الزخرف کی یہ آیت نمبر 32 ہے۔ کفار اور مشرکین مکہ کا یہ اعتراض تھا اور ان کا یہ شبہ تھا کہ وہ کہتے تھے یہ قرآن کسی امیر آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ مشرکین کی اور سرمایہ دارانہ ذہنیت کے لوگوں کا تو خیال یہ ہے کہ عظیم وہی انسان ہے کہ جو امیر ہوگا۔ تو ان کا اعتراض تھا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب ارشاد فرمایا، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یہ اختیار ان کے پاس ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کریں اور جس کو چاہے تو نبی بنائیں اور جس پر چاہے تو وہی اتارے۔ یہ ان کی جہالت ہے اور قابل تعجب ہے کہ وہ اس قسم کا استدلال کرتے ہیں کہ یہ قرآن امیر آدمی پر نازل کیوں نہ ہوا، گویا کہ ان سے پوچھ کر قرآن کا نزول ہوگا اور یہ اختیار ان کے پاس ہے۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، رب کی رحمت کو کیا وہ تقسیم کریں گے؟ اور رحمت کا لفظ تو عام ہے، مگر یہاں اس سباق کے اندر اور اس اعتراض اور اس کے جواب کے اعتبار سے رحمت سے مراد نبوت ہو گئی۔ کیا وہ رحمت اور وہ نبوت یہ ان کے ہاتھ میں ہے؟ اور پھر یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ کیا جو نبی ہوگا تو اس کے پاس مال کثیر ہوگا، یا جس کے پاس مال کثیر ہو تو وہ نبی ہوگا؟ اس کے درمیان تو کوئی تلازم نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، ہم نے تقسیم کیا ہے ان کے درمیان ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں۔ معیشت کا معنی ہے ما یعیشون بہ، جس چیز کے ذریعے وہ زندگی گزارتے ہیں وہ معیشت ہے۔ اور مراد کیا ہے؟ وَهُوَ أَرْزَاقُهُمْ، تفسیر نصفی، ان کے رزق، اسباب زندگی اور زندگی گزارنے کے ذرائع اور وسائل وہ ہم نے تقسیم کیے ہیں دنیا میں۔ تو یہ تو دنیاوی چیز ہے، دنیا جیسی ذلیل شے کی تقسیم وہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، چاہے کہ وہ روحانی مرتبہ عظیم، نبوت اور رب کی رحمت،
اس کو تقسیم کرنے کا اختیار ان کے پاس چلا جائے۔ ہم نے تو دنیا کی زندگی میں ان کے اسباب زندگی کو بھی ان کے حوالے نہیں کیا، اور وہ بھی ہم عطا کرتے ہیں کہ کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، اور کسی کو رزق کا ایک ذریعہ دے دیا اور کسی کو دوسرا ذریعہ دیا۔ بلکہ اس تقسیم کے پیچھے کیا اور کس قسم کی حکمتیں ہیں اس کو بھی کلی طور پر کوئی نہیں جان سکتا۔ اور اگر کوئی بیٹھ کر یہ طے کرنا شروع کر دے کہ کتنے لوگ زندگی گزارنے کے اسباب اور وسائل کے لیے کیا کچھ کریں گے اور اس کو طے کرنا شروع کر دیں، تو وہ یہ طے نہیں کر سکتے کہ مثلا کتنے لوگ ہوں گے جو ڈاکٹر بنیں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو انجینئر بنیں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو دکاندار بنیں گے، کتنے لوگ کیا کریں گے۔ یہ مل بیٹھ کر اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس آیت نے گویا کہ سوشلزم کی تردید کر دی صراحتاً۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اور طلب و رسد کے قانون کو ایک طرح تسلیم کیا گیا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں بھی طلب و رسد کا قانون ان کے اصولوں میں شامل ہے، لیکن اس کے اندر غلطی یہ ہے کہ وہ اس کو ایسی آزادی دیتے ہیں کہ اس پر کسی قسم کی اخلاقی پابندی یا حلال و حرام کی کوئی پابندی نہیں لگاتے۔ انفرادی ملکیت کا اسلام قائل ہے، طلب و رسد کے قانون کا اسلام قائل ہے، لیکن اسلام اس پر کچھ پابندیاں بھی لگاتا ہے۔ وہ پابندیاں کچھ وہ ہیں جو خدائی پابندیاں ہیں، اور کچھ وہ ہوگی جو کہ بوجہ کسی مصلحت کے حکومتی پابندیاں ہوگی۔ اگر ان پابندیوں کا خیال نہ رکھا جائے اور اس کو یوں ہی شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے تو پھر مزید اخلاقی برائیاں اور فسادات معاشرے میں پیدا ہوں گے، اور امیر طبقہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا اور غریب پستا چلا جائے گا، اور ایک شخص کی اجارہ داریاں ہوگی اور حقیقی طلب و رسد مفقود ہو جائے گا۔ مگر ہے یہ نظام فطری کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اور یہ اسلام کا ایک بہت بڑا اصول ہے اور فطری قاعدہ بھی ہے کہ لوگوں کی انفرادی ملکیت کو تسلیم کیا جائے۔ سوشلزم تو ویسے بھی فیل ہو گیا، اور اس وجہ سے فیل ہو گیا کہ وہ نظریہ غلط تھا، اور سرمایہ دارانہ نظام کی جو برائیاں اور بد اخلاقیاں ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس میں وہ پابندیاں نہیں جو اسلامی معیشت کے اندر، جیسے سود اور قمار اور جوا اور اس قسم کی قبضے سے پہلے کی بیع، یہ وہ پابندیاں ہیں جو اسلام نے لگائی ہیں، اور وہ بہت سے دور رس نتائج اس پر معاشرے میں مرتب ہوتے ہیں جو کہ ایک تفصیلی بحث ہے۔ لیکن چونکہ جہاں جیسے سیاسی قوت ہوتی ہے تو معاملات اور تجارت اور لین دین وہ بھی اسی سیاست کے تابع بن کے چلتی ہے۔ تو ایک عرصہ دراز سے جب سیاسی قوتیں غیر اسلامی رہی تو بازار اور معاشرہ اور تجارت اور معیشت بھی غیر اسلامی رہی، تو عبادات اور مخصوص دینی احکام میں تو مہارت بھی ہوئی اور اس کے بیانات بھی چلتے رہے، مگر سیاسی استحکام غیر اسلامی ہونے کی وجہ سے معاشی
رویے بھی غیر اسلامی اتنے ہوئے کہ اس سے ہم نابلد ہونے لگے، اور ضرورت اس کی ہے کہ اس معاشی نظام کو سمجھنے کی اور معاشرے میں رائج کرنے کی کوشش کی جائے۔ سوالات غیر اسلامی سیاست کے اندر رہتے ہوئے جو معیشت ہے اس کے حوالے سے ہے، اور حل تلاش کیا جاتا ہے خالص اسلامی، تو وہ آپس میں میچ نہیں کھاتا اور ایک طرح دوریاں پیدا ہوئی ہیں۔ اس لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ جب تک پوری طرح ایک اسلامی غلبہ نہیں ہوتا تو معیشت میں بھی اس قسم کا پورا غلبہ نہیں آ پاتا، اور وہ مسائل اس لیے رہتے ہیں۔ تو جو خالص اسلامی لوگ اور اسلامی طرز عمل والے لوگ ہیں، وہ خالص اسلامی اصطلاحات اور اسلامی طرز عمل اور اسلامی طرز کی بات کرتے ہیں، جو کہ غیر اسلامی رویوں کے زیادہ عرصے تک چلتے رہنے کی وجہ سے ان کو پھر وہ اصطلاحات سمجھ نہیں آتی، اور یوں یہ دوریاں پیدا ہوئی اور خیال ہوتا چلا گیا کہ شاید اسلام میں اس کا کوئی حل نہیں۔ یہ تو اختصار کے ساتھ میں نے کچھ اسباب کے حوالے سے بتایا کہ اسباب کیا ہیں اسلامی معیشت سے دوری کے۔ وہ اسباب میں سے اسلامی سیاست سے دوری ہے، اور باہر کا بازار اس میں اس بات کی پرواہ نہیں کی جاتی کہ اسلام ہمیں کن کن پابندیوں کے بارے میں کہتا ہے۔ جو چیزیں غیر اخلاقی ہیں، بدکاریاں ہیں، اس کو تو اسلام کوئی لین دین اور بیع اس کا قائل ہی نہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام تو کہتا ہے چیز اخلاقی ہو غیر اخلاقی ہو، اوریانی ہو فحاشی ہو، ماڈل گرل ہو تو وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، وہ بڑا سرمایہ ہے۔ وہ اسلام کی اس پابندی کو کہ یہ تو ایک حرام چیز ہے، اس کی تو لین دین ہی نہیں ہونی چاہیے، وہ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اس میں نفع سب سے زیادہ ہے۔ وہ سود کو اور اس طرح قمار کو اور ان چیزوں کو جس کو اللہ نے ناجائز قرار دیا اور جس کا اثر ظاہری طور پر انفرادی طور پر کسی ایک دو شخص کے لیے مفید ہوتے ہوئے بھی پورے معاشرے کے لیے وہ تباہ کن ہے، اور جس میں بد اخلاقیاں پیدا ہوتی ہیں، تو سرمایہ دارہ نظام ان پابندیوں سے تو بحث ہی نہیں کرتا۔ بہرحال اس آیت میں تو یہ اسلامی معیشت بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ اس آیت میں تو یہ بتایا گیا کہ جس طرح دنیا کی معیشت اور اسباب زندگی اس کی تقسیم کا معاملہ وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو روحانی مرتبہ نبوت تو سب سے بڑھ کر اللہ کے ہاتھ میں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے اٹھایا ہے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر درجات میں، درجوں میں ہم نے بعض کو درجہ بڑھا دیا ہے۔ کوئی آقا ہوگا تو کوئی غلام ہے، کوئی تابع ہے، کوئی متبوع ہے، کوئی خادم ہے، کوئی مخدوم ہے۔ اس دنیا میں کوئی بادشاہ ہے، کوئی رعیت ہے، کوئی عاقل ہوگا تو کوئی مجنون ہوگا۔ درجات کا فرق تو ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بنائے ان میں سے بعض کو سخریاً، خادم اور خدمتگار۔ یہ سخریہ کا لفظ تسخیر سے ہے، جس کا معنی تابع بنانا ہے۔ ایک سخریہ ہے جو کہ سین کے زیر کے ساتھ ہے، وہ تمسخر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کو اونچا بعض کو کم بنایا، اور کسی کو کوئی صلاحیت دی اور کسی کو کوئی صلاحیت دی، تاکہ یہ سب لوگ آپس میں معاون بنے ایک دوسرے کے اور ایک دوسرے کے کام آئیں۔ ورنہ اگر کسی کو بھی دوسرے کی ضرورت نہ ہو اور کوئی بھی اس میں بڑا درجے میں نہ ہو اور کوئی چھوٹا بڑا نہ ہو اور یہ تمیز ہی معاشرے سے ختم ہو جائے تو زندگی کا گزر بسر ہی ختم ہو جائے اور پورا پہیہ جام ہو جائے۔
تو یہ حکمت اور ضرورت ہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. مگر یہ تو دنیاوی درجات کا فرق ہے اور فرق فطری ہے، اور اس فرق کو اور درجات کے فرق کو اسلام مانتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی کا درجہ دوسرے سے درجہ بلند نہیں ہو سکتا، مگر اسلام ظلم کے خلاف ہے، اور اسلام نے یہ بھی قانون رکھا ہے کہ ظلم کسی پر نہیں ہوگا. درجات کا فرق ہے، منازل کا فرق ہے، اور ہر ایک کی صلاحیتوں میں بھی فرق ہے. یہ مساوات نہیں ہے، مگر قانون کی نگاہ میں سب کا برابر ہونا جس قسم کا مساوات ہے، اور ظلم نہیں ہوگا، اس اعتبار سے جو مساوات ہے اس کا اسلام بھی قائم ہے. اس لیے کہ یہ کچھ اصطلاحات ایسی ہیں کہ جس کو غلط معنی پہنائے جاتے ہیں. مثلا مساوات کا اگر یہ معنی لیا جائے کہ سب برابر ہے، تو سب برابر ہر اعتبار سے برابر تو خلاف حق معقول بھی ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا. چنانچہ اسی مساوات کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ مرد و زن برابر ہے، وہ شانہ بشانہ ہے. تو شانہ بشانہ ہے کا مطلب پھر کیا ہوا کہ بس پھر ان کے جو دائرہ کار ہیں وہ بھی برابر ہیں، حالانکہ دائرہ کار تو الگ ہے. اور جس طرح انگلیوں کے اندر فرق ہے، اگر مساوات کی کے قائل ہے تو ساری انگلیاں یوں برابر کر دو. تو ہر چیز میں ہر طرح کے مساوات کا تو اسلام بھی قائل نہیں اور کوئی عقل بھی قائل نہیں ہو سکتی. مگر قانون کی نگاہ میں سب کا برابر ہونا اور سب کو ایک ہی نظر سے دیکھنا، اور یہ کہ ظلم کسی پر نہیں ہوگا، اس اعتبار سے جو مساوات ہے وہ ٹھیک ہے. ورنہ اسلام میں اصل میں عدل ہے، ہر حقدار کو اس کا حق مل جائے، یہ عدل ہے. سب کو برابر مل جائے یہ نہیں، بلکہ سب کا جو جس کا حق ہے اس کو وہ مل جائے. کسی کے اگر 5 روپے حق ہے تو اس کو وہ مل جائے، اور کسی کے 95 ہے تو اس کو 95 مل جائے. یہ عدل ہے. اور مساوات یہ کہ اگر کہ ہر ایک کو 50-50 مل جائے، یہ دیکھا جائے گا کہ کس کا حق کتنا بنتا ہے. یہ عدل ہے. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. تیرے رب کی رحمت بہتر ہے ان ساری چیزوں سے جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں. ان لوگوں کا تصور تو فقط مادیت کا تصور ہے. یہ تو عظیم انسان صرف مادے کی بنیاد پر سمجھتے ہیں، مگر یہ بھول گئے کہ نبوت ایک مرتبہ روحانی ہے اور عظیم مرتبہ ہے. اور یہ بھول گئے کہ تمہاری ظاہری مادی مراتب بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. اور یہ بھول گئے کہ جن چیزوں کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں ان سے تیرے رب کی رحمت بہتر ہے. تو تمہاری سوچ صرف مادے کے تحت ہی گھومتی ہے. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. مادے کا حال تو یہ ہے، ذلت دنیا اور حقارت دنیا، اس کا حال تو یہ ہے کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. اس آیت میں کیا ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں والمقصود من هذا الكلام تحقیر الدنیا. اس آیت میں مقصد دنیا کی حقارت بیان کرنا ہے، اور یہ بیان کرنا ہے کہ مال اور جاہ، اس کی جو مضرتیں ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. بیان کا انداز یوں ہے اس آیت میں، اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ ان کا میلان کفر کی طرف ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو مزید بھی
اور سب کافروں کو مال کی فراوانی دے دیتے. لیکن خطرہ ہے کہ اگر فقط کافروں کو ہی سارا مال اور مال کی فراوانی دے دی جائے تو لوگوں کا، اکثر لوگوں کا، الا ماشاء اللہ، اکثر لوگوں کا میدان وہ کفر کی طرف ہو جائے گا، اور یہ خلاف حکمت ہے. ورنہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اتنی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ چاہتا تو ان کافروں کو اتنا مال دے دیتا کہ ان کے گھروں کے چھت چاندی کے ہو جاتے اور اس کی سیڑھیاں بھی چاندی کے ہو جاتی، اور ان کے دروازے اور ان کی چارپائیاں وہ چاندی کے ہو جاتی، اور اسی طرح سونے کی، اور یا ان کے پاس بہت بڑا سونا ہوتا. لیکن یہ خطرہ موجود ہے کہ پھر لوگ سب ہی کافر ہو جائیں الا ماشاء اللہ، یا سب ہی دنیا کے طلبگار بن جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اگر دیا ہے تو کچھ مومنین کو بھی دیا ہے، اور سب کچھ کافروں کو نہیں دیا، اور مدار دنیا کے دینے کا وہ کفر کو نہیں بنایا. ورنہ دنیا اتنی ذلیل شے ہے کہ اللہ صرف کافروں کو بھی دے دیتا. تو فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہو جاتے لوگ ایک ہی جماعت، اور سارے لوگ بجز چند لوگوں کے سارے لوگ وہ کافر ہی بن جاتے، یا سب لوگوں کو کفر ہی کی ترغیب ہو جاتی، لجعلنا، تو ضرور پھر ہم بناتے، لمن یکفر بالرحمن، ان کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، لبیوتہم سقفا من فضہ، ان کے گھروں کے لیے چھت چاندی کے، ومعارج، اور سیڑھیاں چاندی کی، علیہا یظہرون، جس پر وہ چڑھتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے لیے دروازے ہوتے، اور ہم ان کے گھروں کے لیے دروازے بناتے، وَسُرُرًا، اور چارپائیاں، علیہا یتکئون، جس پر وہ تکیہ لگاتے ہیں، یہ سب ہم ان کے لیے چاندی کا بنا دیتے. وَزُخْرُفًا، اور سونے کا. زخرفن جو ہے یہ من فضة کے محل پر عطف ہے، یعنی ومن زخرف، اور زخرف کا معنی ہے الذهب، سونا. یہ ساری چیزیں چاندی کی بنتی اور یا سونے کی بنتی. یا وزخرفن جملہ یوں بنے گا کہ وزخرفن یعنی ونعطیہم یا ونجعل لهم زخرفن، اور ہم ان کو ڈھیر سارا، بہت سارا، ڈھیر سارا سونا دے دیتے. لیکن چونکہ سارے لوگ ہی کافر بن جاتے یا کفر کی طرف رغبت ہو جاتی اور دنیا ہی کے لیے کافر ہو جاتے، اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا نہیں، ورنہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اور یہی اس حدیث کا مفہوم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کوئی کافر، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. تو کیا مطلب؟ دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دو اور دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اب استعمال میں ہی مت لاؤ، بلکہ نہیں ہے یہ سب مگر وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا، لَمَّا بمعنی اللہ، اور ان نافیہ ہے، نہیں ہے یہ سب مگر یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور یہ متاع ہے، یہ استعمال کی چیزیں ہیں، یہ فائدے کی چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں. یہ کوئی مدار نجات بھی نہیں ہے اور مدار فضیلت بھی نہیں ہے اور مدار عمارت بھی نہیں ہے اور مدار نبوت بھی نہیں ہے. تو اسی کو بنیاد بنا کر، مادے ہی کو اور سرمایہ کو ہی بنیاد بنا کر تم اعتراض اٹھاتے ہو کہ قرآن کسی امیر آدمی پر کیوں نازل نہ ہوا.
تو اصل میں تم نے معیار ہی غلط رکھا ہے. اللہ کے ہاں اس دنیا کی تو کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں ہے. تفسیر ماجدی میں ہے کہ اس آیت سے ان مصلحین کی روش پر بھی روشنی پڑ گئی جو اپنی تحریروں تقریروں میں یورپ اور امریکہ کے مال و دولت کا ذکر للچائے ہوئے لہجے میں کرتے رہتے ہیں. تفسیر ماجدی کا جملہ ہے. تو ترقی کا جو مطلب ہے وہ صرف ترقی فی المال نہیں ہے. ترقی تو کردار میں ہو، ترقی تو اخلاق میں ہو، ترقی تو رویوں میں ہو. تو لفظ ترقی کی اصطلاح بھی بڑی اچھی استعمال کی جاتی ہے. جیسے مساوات کی اصطلاح کو بگاڑا گیا ہے اپنا مطلب لے کر، حالانکہ وہ عدل ہے اسلام میں. اور جیسے دہشت گردی کو بہت بہت بلا بنا کر پیش کیا گیا ہے جہاد کو بدنام کرنے کے لیے، ایسے ہی لفظ ترقی کر کے اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ترقی میں رکاوٹ ہے. حالانکہ اسلام تو ہمیں اخلاقیات اور کردار اور فطری اصولوں کے مطابق آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر فاستبقوا الخیرات کہتا ہے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم کہتا ہے کہ آگے بڑھو لیکن نیکیوں میں، برائیوں میں نہیں، برے کاموں میں کوئی ترقی نہیں. کون کہے گا کہ چوری اور ڈاکے میں ترقی ہو جائے؟ ترقی ہے تو کیا مطلقاً ہے اور ہر چیز میں ہے؟ تو فقط مال و متاع کے اندر ترقی یا ٹیکنالوجی میں ترقی وہ ترقی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ترقی کسی کام کی بھی نہیں ہوگی اور وہ کامیابی کا مدار اس پر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ نظریات کی، اخلاقیات کی اور کردار کی ترقی نہ ہو. تو وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے نزدیک متقین کے لیے ہے. تو قابل قدر اور قابل طلب چیز وہ آخرت ہے، نہ کہ دنیا جو کہ فانی ہے. فانی تو فانی ہے، اور باقی اور بہترین وہ آخرت ہے، مگر وہ آخرت ہے متقین کے لیے، اس کے لیے تقوی چاہیے. تو قرآن اور سنت ہمیں متقین اور تقوی کی ترغیب دیتا ہے. تو ان آیات میں مادیت پر بڑی کاری ضرب لگائی گئی ہے، اور اصل میں تو اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے. یہاں بعض تفاسیر میں جیسے تفسیر قاسمی میں یہ سوال بھی ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں دنیا کی اللہ مومنین کو دے دے تو سارے لوگ مومن بن جائیں، ایسا کیوں نہ کیا؟ وہ جواب لکھا ہے کہ دنیا کے لیے ایمان معتبر نہیں ہے، کہ ایمان پھر برائے دنیا ہو تو ایسا ایمان تو عند اللہ معتبر ہی نہیں ہے، اس لیے ایسا خلاف حکمت ہے. وآخر دعوانا، دعا کیجیے عمران صاحب، ڈاکٹر عمران صاحب کی بحالیہ کے لیے بھی، وہ سب کے لیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرما، ہمیں قرآن و سنت سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ڈاکٹر عمران صاحب کی اہلیہ وفات ہوئی ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے جملہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم